الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یقین اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یقین کا جملہ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ جو اس وقت مدینہ شریف میں حاضر ہیں ان کا نام بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور آپ کا اور میرا، آپ کے اور میرے والد کے نام کے ساتھ وہاں پہنچ چکا. الحمدللہ. یہاں درود پاک پورا ہوا اور وہاں آقا کی خدمت میں فرشتوں نے پہنچا دیا کہ لیجئے یا رسول اللہ، وہ تمہارے نام لیوا، تمہاری محبت کا دم بھرنے والے، تمہاری غلامی کا نعرہ لگانے والے، تمہاری عشق و محبت کے اندر جینے والے آج تمہیں شب برات میں یاد کر کے تحفہ پہنچا رہے ہیں. اللہ موت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی پڑھو یقین کر لینا میرے آقا کے روزے پر میرا پیغام اور میرا تحفہ پہنچ گیا. اگرچہ میں غریب ہوں، بے بس ہوں، بے کس ہوں، پیسے میرے پاس نہیں ہیں، لیکن میرے رب نے مجھے یہ سعادت دی ہے، یہ انعام دیا ہے، یہ اکرام کیا ہے اور اعزاز بخشا ہے کہ میں جب بھی تحفہ پہنچاؤں میرے آقا کی خدمت میں میرا تحفہ پہنچ جاتا ہے. اور محبت اس لیے کہا کہ محبت کے بغیر سب بیکار ہے. محبت تھی تب تو ہم مسجد میں آئے. آج جس کے پاس محبت نہیں آج بھی اس رات میں بھی مسجدوں سے دور ہے. بہرحال قرآن کریم کی میں نے 2 آیتیں پڑھی ہے. پچھلے کئی سالوں سے مولانا ہی آپ کے سامنے ماشاءاللہ وعظ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں اور بڑی قیمتی باتیں مولانا ابراہیم صاحب پیش کرتے ہیں. اس مرتبہ آپ نے اور ہم نے قدر نہیں کی تو کہیں کسی اور نے دعوت دے دی، کسی اور بستی میں چلے گئے. اللہ مجھے قدر کی توفیق نصیب فرمائے. بڑی قدر کی بات ہے، یاد رکھنا. کئی سالوں سے میں کہا کرتا ہوں اللہ نے ایک ایسا ہیرا دیا ہے، ایسی باتیں اللہ ان سے بلوا رہا ہے، کہلوا رہا ہے کہ ہزاروں کتابیں پڑھ کر کے بھی بڑی مشکل سے وہ باتیں مل سکتی ہے. تو آج چھوٹی سی بستی آکھا کے اندر ان کو بلایا. انہوں نے کہا کہ مجھے دعوت ہے. میں نے کہا ضرور جاؤ. آکھا کی سرزمین بھی آپ کی گواہی دے کہ محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچانے یہاں اللہ کا بندہ آیا تھا. یہ قیامت میں گواہیاں دے گی، یہ زمین ہے، شاہد بنے گی. میدان قیامت میں اللہ زبان دیں گے اس زمین کو، وہ بولے گی کہ یہاں بھی اللہ کا پیغام پہنچانے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچانے یہ بندہ آیا تھا. ضرور جاؤ.
ٹوٹی پھوٹی خدمت آپ کی میں کر دوں گا ڈھال والی مسجد میں، ہر سال آپ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، کام کی جگہ، لیکن ہم نے اس کو بنا لیا آرام کی جگہ۔ بھائی آپ کہیں گے کہ آرام کی جگہ ہم نے کہاں بنایا ہے؟ تو پہلی دلیل میں آپ کو یہ دوں گا کہ آرام کی جگہ بنا لیا ہے، اس کی پہلی دلیل ہے کہ اتنا مجمع فجر کی نماز میں نظر، بولو بھائی، نہیں آتا ہے۔ پریکٹیکل عملی طور پر آپ بتا رہے ہو کہ یہ دنیا آرام کی جگہ ہے، میں بتا رہا ہوں یہ آرام کی جگہ ہے۔ اگر آرام کی جگہ ہم نے نہ سمجھا ہوتا تو جتنا مجمع مغرب اور عشاء میں ہے اتنا مجمع ہر دن کی فجر کی نماز میں نظر آتا۔ تو یہ دنیا دارالعمل ہے، کام کی جگہ ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے۔ اور آخرت جو ہے، آنکھ بند ہونے کے بعد کی زندگی جو ہے وہ دارالجزا ہے، بدلہ پانے کی جگہ، بدلہ وہاں ملے گا، انعام وہاں ملے گا، دام وہاں ملے گا، کام یہاں کرنا ہے۔ اس لیے جو بھی انسان ارادے کے ساتھ جو بھی کام کرتا ہے، دھیان اور توجہ سے سنیں، پردہ نشی میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، مبارک رات ہے اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے اللہ کو منانے کی، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کی، اللہ کے غضب اور غصے کو اللہ کی رحمت سے بدلنے کی کوشش ہر ایک کرتا ہے۔ تو عرض یہ میں کر رہا تھا، جو بھی انسان چاہے مرد ہو، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہو، امیر ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، ہر ایک جو کام ارادے کے ساتھ کرتا ہے اس کا نام ہے عمل۔ شریعت اس کو عمل کہے گی کہ اس نے کوئی عمل کر لیا۔ اب یہ جو عمل ہے یہ دو طرح کا ہے، نماز چھوڑنا یہ بھی عمل ہے اور نماز پڑھنا یہ بھی عمل ہے۔ اذان ہوئی مسجد میں نہیں آئے، اپنے کام میں لگے رہے، وہ بھی عمل ہے، اور اذان ہوئی اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وہ بھی عمل ہے۔ لیکن زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ مسجد میں آنے والے عمل سے اللہ کی رحمتیں اتری، مسجد میں آنے والے عمل سے ہمارے اعمال میں نیکی لکھی گئی، مسجد میں آنے والے عمل سے اللہ اور محمد رسول اللہ اپنے روزے میں راضی ہو گئے۔ اس سے بڑا شرف اور اس سے بڑا اعزاز اور اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کی آنکھیں اپنے روزے میں ٹھنڈی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ایسا بد نصیب مسلمان ہوگا، کون ایسا پھوٹی قسمت والا مسلمان ہوگا جو آقا کو اپنے روزے میں آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے؟ لیکن معاف کرنا، ہم بد نصیب ہیں، قسمت ہماری پھوٹ گئی کہ میرے عمل سے میرے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوئی، تکلیف پہنچی، تکلیف۔ تو جو بھی انسان جو عمل کرتا ہے ارادے کے ساتھ کرنے والا ہر کام اس کا عمل ہے۔ اب عمل یا تو اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، اللہ کے یہاں پسندیدہ ہوگا، اللہ کے یہاں حسن پیدا کرے گا، اللہ کے یہاں نیکی لکھی جائے گی، یا وہ عمل انسان کے لیے وبال جان اور مصیبت بنے گا۔ کون سا عمل مقبول، کون سا عمل محمود، کون سا عمل اللہ کے یہاں حسن پیدا کرتا ہے، تو اس عمل میں تین باتیں دیکھنی ہیں۔ اس عمل میں کیا دیکھنا ہے؟ تین باتیں۔ میرا یہ کام اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے یا اللہ کے حکم کو توڑتا ہے؟ زبان والا عمل سب کرتے ہیں، یہ بھی عمل ہے،
کوئی عمل زبان سے ہوتا ہے، کوئی آنکھوں سے ہوتا ہے، کوئی ہاتھوں سے ہوتا ہے، کوئی پیروں سے ہوتا ہے، کوئی دل کے ارادوں سے ہوتا ہے، کوئی دماغ کی سوچ سے ہوتا ہے۔ ہر عمل اگر اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو رہا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہو رہا ہے، وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اپنے ہر عمل کو دیکھ لینا، ہر عمل کو دیکھ لینا۔ میری زبان بہت بڑا دھوکہ ہے آج انسان کا۔ ہر ایک چیز کو انسان کہتا ہے میری مرضی، میں چاہوں، میں کروں، میں مالک ہوں۔ یاد رکھنا، آپ بھی اور میں بھی، اور دنیا میں جنم لینے والا، پیدا ہونے والا ہر مرد، ہر عورت اپنی ذات کا مالک نہیں ہے۔ ہمارا مالک اور خالق اللہ ہے۔ یہ تو شیطانی دھوکہ لگا دیا۔ بہت ساری مرتبہ کوئی مال، کوئی عہدہ، کوئی پاور کی بنیاد پر کہتا ہے تجھے کیا پتا میں کون ہوں؟ اسے پتا نہیں اللہ کے ایک ارادے سے تو ایسا ہو جائے گا کہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ موت آتی ہے، لاش رکھی جاتی ہے تو آدمی کیا کہتا ہے؟ لاش پڑی ہے، مردہ پڑا ہے، نام ختم۔ کیا ہوا؟ تو بادشاہ تھا، تو سلطان تھا، اپنے آپ کو بہت کچھ کہتا تھا، کیا ہوا؟ تو کہ تیرا نام مٹ گیا۔ مالک کہاں چلا گیا؟ تو کہ مالک کے وارثدار بن گئے۔ مالک چلا گیا، وارثدار بن گئے اس کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہمارا مالک، ہمارا خالق ایک تنہے تنہا اللہ ہے، اللہ۔ اسی کا ارادہ چلا، اسی کا ارادہ چل رہا ہے اور صبح قیامت تک اسی کا ارادہ چلے گا۔ یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو نفس کی چاہتیں ہیں کہ نفس یہ سمجھا رہا ہے تو یہ ہے، تو وہ ہے۔ ہم اپنے نفس کو سمجھائے میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور بندہ وہ ہے جو عبدیت والی زندگی گزارے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عابد بن کر زندگی گزارے۔ اللہ میں کچھ نہیں ہوں۔ اسی لیے تو جب بندہ بندگی کرتا ہے اور بندگی کرتے 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 نوبت یہاں آتی ہے کہ اپنا سر زمین پر ڈال دیتا ہے، اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ تو میرے اپنا ماتھا زمین پر رگڑ دیا، میری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ یہ سجدہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے۔ تو اگر ہم نے عمل کیا، تین باتیں ہمارے عمل میں ہمیشہ دیکھیں، خاص طور پر جب بڑی راتیں ہوں، جب بڑے دن ہوں، ہم اپنے عمل میں تین باتیں ضرور دیکھیں کہ یہ عمل اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے یا نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے یا نہیں۔ ایک ہی نقش ایسا ہے جو جنت تک جاتا ہے، اور وہ نقش قدم محمد الرسول اللہ کا ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم نہ ہو۔ اس لیے مبارک رات میں دیکھنا پڑے گا میں کیا کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں جو میرے باپ دادا کرتے چلے آئے تھے، یا میں وہ کر رہا ہوں جو قرآن اور حدیث میں اللہ نے اپنے فرمان میں اور محمد رسول اللہ نے اپنے ارشاد میں فرمایا ہے۔ میں وہ کر رہا ہوں، مجھے تو وہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، زندگی عمل کے لیے دی ہے۔ کس کے لیے دی ہے؟ عمل کے لیے، آرام کے لیے نہیں دی ہے۔ اس لیے ہم فجر میں سونے والے اپنے آپ کو سمجھا دیں کہ میں آرام کے لیے نہیں آیا ہوں، میرا آرام تو قبر کی زندگی میں ہوگا۔ جیسے میرے باپ دادا آبا و اجداد آج اپنی قبروں میں سو رہے ہیں، آپ کے اور میرے ساتھ اسی مسجدوں میں بیٹھنے والے پہلی صف کے اندر بہت سارے بیٹھا کرتے تھے، آج قبروں میں سو رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا
کسی 15ویں شب میں آپ میں سے مجھ میں سے کوئی ایسے بھی ہوں گے کہ وہاں سو رہے ہوں گے. سونے کی جگہ وہ ہے، لیکن سب کو سونا آرام سے نہیں ملے گا. جس نے دنیا میں عمل کیا، اپنے آپ کو تھکایا، لگایا، کھپایا، مٹایا، کس پر؟ تو حکم خداوندی اور محمد رسول اللہ کی اداؤں پر اپنے آپ کو مٹا دیا، کھپا دیا، لگا دیا، وہ قبر میں آرام سے سوئے گا. فجر میں آرام سے سونے والے اللہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے فجر کے وقت سے ہی ہماری قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی. فجر کے وقت سے. اور جہنم کا فرشتہ جہنم کے برج لے کر آئیں گے، روزانہ فجر کے وقت آئیں گے، ظہر تک مارے جائیں گے. معمولی بات نہیں ہے یہ. جو فجر میں آنکھ نہیں کھلتی وہ اپنے آپ کو اس دن کی یاد کرے کہ جب میں قبر میں سوؤں گا اور جہنم کا برج لے کر ہتھوڑا لے کر آنے والا فرشتہ کہے گا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ کہ تو فجر کی نماز میں سویا کرتا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے ظہر تک میں جہنم کے برج اور جہنم کے ہتھوڑے مارتا رہوں. معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قبر میں جانے کے بعد 2 ہی جگہ ہے، یا تو قبر آگ بنے گی، یا تو قبر آگ بنے گی، یا قبر باغ بنے گا. آگ اور باغ کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ قبر کے لیے نہیں ہے. اور اتنا ڈراؤنا منظر، اتنا ڈراؤنا منظر، میرے محبوب یوں فرماتے ہیں اتنا ڈراؤنا منظر ہے قبر کا کہ اگر یہ منظر کھل جاوے انسانوں اور جناتوں کے سامنے تو انسان اپنے گھر والوں کو، اپنے مردوں کو قبر میں سلانا بند کر دے، سلانا چھوڑ دے کہ ہم نہیں سلائیں گے قبر میں، کیونکہ ایسا منظر ہم نے دیکھا ہے. یہ ہے آرام کی جگہ وہاں ہے، کام کی جگہ دنیا ہے. لیکن دنیا کے سارے کام ہمارے ہو رہے ہیں، ایک کام بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. اور معاف کرنا، اگر کوئی ایک کام آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کو کور کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، مہینہ پورا ہونے سے پہلے اس کی ریکوری کی کوشش کرتے ہیں. کیا اس کی ریکوری ہو جانی چاہیے؟ مہینہ ختم ہو رہا ہے. ہم میں سے کوئی اللہ کا بندہ ہے، پردہ نشی ماں اور بہنوں میں سے کوئی اللہ کی بندی جو یوں کہے میری زندگی کی وہ نمازیں جو قضا ہو گئی ہے میں موت سے پہلے ریکوری کر لوں، میں ریکوری کر لوں تاکہ قبر میں مجھے چین سے سونے کو مل جائے. اللہ ایسی راتیں اس لیے دے رہا ہے کہ میرے بندے ریکوری کر لے، ابھی موقع ہے. پھر ہاتھ سے نکل گیا، ریکوری نہیں ہو سکتی. تو یہ جو زندگی ہے دنیا کی، یہ عمل کے لیے ہے. یہاں کام، وہاں دام، یہاں کھیتی لگانا ہے، وہاں کھیتی کاٹنا ہے، یہاں درخت لگانے ہیں، وہاں اس کے پھل کاٹنے ہیں. اور اللہ پاک نے دنیا کی زندگی کو پیدا اسی لیے کیا ہے، بنایا اسی لیے ہے تاکہ میرا بندہ اچھا کام کر کے آئے، حسن عمل کر کے آئے، مقبول عمل کر کے آئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سانس دیے ہیں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا کی زندگی کے مقصد کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ہم نے زندگی اور موت، اس درمیان کی جو راہ، اس درمیان کی لائف، اس درمیان کی زندگی، اے دنیا کے انسانوں تم کو کیوں دی؟ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، اپنے مقدس کلام میں دے رہا ہے، اپنی مقدس کتاب میں دے رہا ہے. ایسی کتاب میں دے رہا ہے جو کتاب، جو اللہ کا مقدس کلام آج الماریوں پر دھول کھا رہا ہے، دھول کھا رہا ہے. کہاں چلے، کہاں سو گئے ہم؟ کس کتاب کو ہم نے چھوڑا؟ کس قرآن کو ہم نے اپنے سینوں سے دور کر دیا؟ کس کی تلاوت سے ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور دور ہو گئے؟ اس کتاب میں اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک
बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जो तो सारी दुनिया की बादशाहत हुकूमत उसी के शाया निशान है। हकीकी बादशाह तो अल्लाह है, हकीकी मालिक अल्लाह है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने जिंदगी और मौत को क्यों बनाया? खुद अल्लाह जवाब देते हैं, अय्युकुम अहसनु अमला, मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से अच्छा अमल करके कौन आता है। अच्छी लाइफ, अब अच्छी लाइफ आपकी नजर में अच्छा मकान हो तो अच्छी लाइफ, मेरी नजर में अच्छी गाड़ी हो तो अच्छी लाइफ, लेकिन वो नजर, हमारी नजर धोखे की नजर है, हमारी सोच धोखे की सोच है, हमारे इरादे धोखे के इरादे हैं। सोच अगर किसी की थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच थी। इरादे आपके थे और आपने वो देखा, अपनी आंखों से जन्नत देखी, अपनी आंखों से जहन्नम देखी, अपनी आंखों से जन्नत की नेमतें देखी और अपनी आंखों से जहन्नम के मंजर देखे और उम्मत को डराया, उम्मत को समझाया और उम्मत को आगाह किया, सुनो मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। अगले आने वाले नबी अल्लाह की खबरों को लेकर के उम्मत को बताते थे, ए मेरे मानने वालों, अल्लाह की खबरें मेरे पास आ चुकी थी। उसके बाद अल्लाह ने मुझे बराह रास्त बुला करके सारा मंजर दिखाया, वो देखकर मैं तुम्हें खबर दे रहा हूं कि जन्नत में ये है और जहन्नम में ये है। अल्लाह इससे राजी होता है, अल्लाह इससे नाराज होता है, मैं देखकर तुम्हें खबर दे रहा हूं। अगर हमारे शहर का कोई अमानतदार, दयानतदार, नेक आदमी, सच्चा पक्का नमाजी और हाजी अगर कोई बात कह दे तो हम क्या कहते हैं? अरे उसने कहा है, बड़ा नमाजी, बड़ा हाजी, बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, बड़ा अमानतदार, बड़ा दयानतदार। उसकी बात पत्थर की लकीर होती है, उसकी बात में फर्क नहीं आता है। जब एक आम इंसान के बारे में, मुत्तकी और परहेजगार के बारे में हमारा फैसला यह होता है तो क्या ख्याल है मेरा और आपका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में? इसीलिए एक जंग के मौके से आप लश्कर की तैयारी कर रहे हैं, सहाबा की जमात मौजूद है और आप फरमाते हैं कि इस जंग में अमीर जो होगा, सिपह सालार जो होगा, चीफ इन कमांडर जो होगा, झंडा जिसके हाथ में होगा, ये जाफर तैयार होंगे। फिर कहा फला होगा, फिर कहा फला होगा। एक यहूदी सुन रहा था, एक यहूदी सुन रहा था। उन्होंने कहा मैं आंख बंद करके इस बात का फैसला सुना देता हूं कि ये तीनों के तीनों अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएंगे। हाय हाय, क्या यकीन था उस अल्लाह के दुश्मन को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातों पर। उसने कहा ये तीनों शहीद होंगे। तीन का नाम लिया है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और आखिर में मुसलमान मशवरा करके कोई अमीर तय कर ले, कोई सिपह सालार तय कर ले, लेकिन ये तीनों का नाम लिया है। ये पत्थर की लकीर है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुबान से निकला है, ये तीनों शहीद हो जाएंगे। इतना भी यकीन आपको और मुझको है? अगर होता तो हम सिर्फ शबे बारात के मुसलमान न होते, हम रमजानी मुसलमान न होते, हम रहमानी मुसलमान होते। लेकिन अल्लाह का शुक्र उस पर भी हम अदा कर रहे हैं। कम से कम रमजानी मुसलमान तो अभी बाकी है, अल्लाह का एहसान है। लेकिन उस पर जमना नहीं है, इसी तरह बाकी रखना नहीं है। मौत से पहले पहले अपने आप को रहमानी मुसलमान बनाना है कि मैं रहमान का बंदा हूं, मुझे तो रहमानी मुसलमान बनना है। तो ये दुनिया की जिंदगी अल्लाह ने क्यों बनाई? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह देखना चाहता है कि तुम में से अच्छा अमल करके कौन आता है। अब आप अपने अमल को देखना, मैं अपने अमल को देखूंगा, पर्दानशी मेरी माएं, मेरी बहनें अपने अमल को देखेगी, कैसा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। एक तो ये है जो हो रहा है वो मैं जानता हूं। बाज़े मर्तबा शैतान धोखा देता है। मेरे एक दोस्त हैं,
وہ مجھے کیا کہتے ہیں کہ لوگ شراب بھی پیتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، میں کبھی نماز پڑھ بھی لیتا ہوں، نہیں پڑھتا ہوں تو کیا ہوا؟ تو اس کا جواب میں نے یہ دیا کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کے معاملے میں اپنے اوپر کو دیکھو، تو نے دھوکہ یہاں کھایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھا، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، ان لوگوں کو دیکھو جو اشراق، چاشت، اوابین، تہجد پڑھتے ہیں، ان کو دیکھو تو ہماری عبادتوں میں زیادتی ہوگی۔ تو ان کو بات سمجھ میں آئی کہ ہاں صحیح بات ہے، میں اتنا کر لیتا ہوں، بہت کم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، بہت قیمتی زندگی ہے، اور اس میں یہ رات فیصلے کی رات ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ مبارک رات کہا، اور کیسی رات، کیسا مہینہ، کیسے دن، جس دین کے بارے میں رجب کے مہینے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یوں کہہ رہے ہو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ شعبان میں اس لیے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں کہ رمضان مجھے مل جائے۔ اور آپ نے ایک جگہ تو یہ فرمایا شعبان کا چاند اس لیے دیکھو، شعبان کے چاند کو محفوظ کرو تاکہ رمضان تمہیں مل جائے۔ شعبان کی مستقل فضیلت، شعبان المعظم، اور یہ جو رات ہے نا، یہ رات اللہ اکبر کبیرہ، بڑی برکت والی، بڑی فضیلت والی۔ لیکن یاد رکھنا، میں نے پہلے ایک بات عرض کی ہے کہ اس رات میں وہ عمل نہیں کرنا ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، وہ عمل کرنا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور جو آپ کر کے گئے ہیں وہ کرنا ہے۔ کیا کر کے گئے؟ تو اس رات کو عبادت میں گزارا۔ کس میں گزارا؟ عبادت، جاگنے میں نہیں گزارا۔ آج مسئلہ الٹا ہو گیا، لوگ جاگ رہے ہیں تو کیا شب برات ہے، آج تو جاگنا ہے۔ جاگنا نہیں، عبادت کی رات ہے یہ، اللہ کو منانے کی رات ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کی، اللہ کی رحمت کو اتارنے کی، اور اللہ کے غضب کو زمین سے اٹھانے کی یہ رات ہے۔ آج تو اللہ فیصلہ کرے گا، آج اللہ فیصلہ کرے گا آپ کی زندگی کا، میری زندگی کا، آپ کے گھر والوں کا، میرے گھر والوں کا، اور ساری انسانیت، خصوصاً ایمان والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کا آج اللہ فیصلہ کرے گا۔ موقع ہے، چانس ہے آج کی رات میں، بہت گولڈن چانس ہے۔ جن حالات سے آپ گزر رہے ہو، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے امت مسلمہ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہی ہے، ہم اور آپ جان رہے ہیں کیسے کیسے حالات سے گزر رہی ہے۔ ایسے حالات، ایسی آزمائش، ایسا امتحان کہ مسلمان کا نام لینا کہ میں مسلمان ہوں، میں عبداللہ عبد الرحمن ہوں، یہ نام لینا جرم بن گیا ہو۔ ایسے حالات اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد اور اس ملک کے مسلمانوں نے نہیں دیکھے۔ ایسے حالات آئے ہماری وجہ سے ہیں، یاد رکھنا، کسی اور کی وجہ سے نہیں آئے ہیں، ہماری وجہ سے آئے ہیں۔ ہم نے حالات بنائے ایسے، حالات پیدا کیے ایسے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے ایمان والے مسجدوں کو آباد کر دے، فجر کی نماز میں مسجدیں بھر جائیں، سارے مل کر یوں کہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور اللہ کی رحمت متوجہ نہ ہو؟ ناممکن، امپاسبل ہے، یہ ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ لیکن ہمارے محلے کے 70% مکان، 80% مکان خواب غفلت میں سو رہے ہو، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہو، اور لینے والا کوئی نہ ہو، تو پھر رحمتیں تو چلی گئی، پھر اللہ کے عذاب ہی اترا کریں گے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری امت کی صبح میں برکت رکھی ہے۔ کیا فرمایا؟ صبح کس کو کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ ہاں، جب روزے کا وقت ختم ہوتا ہے، تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے، صبح کا وقت داخل ہوتا ہے، تب صبح ہو جاتی ہے۔
تو صبح ہو جاتی ہے. یا میری اور آپ کی آنکھ کھلتی ہے اس وقت؟ وہ تو رحمت کے اترنے کا وقت تھا. رحمتیں چلی گئی, سورج نکل گیا, اللہ کی رحمتیں اٹھ گئی. اگر ہم اور آپ اس کے بعد بیدار ہوئے ہیں تو رحمتیں تو ہاتھ سے نکل گئی. یہ اس شب برات میں ارادہ کرو, اے اللہ آج تو فیصلہ کرنے والا ہے. لاکھوں لوگوں کے, اربوں کھربوں ملینوں بلینوں انسانوں کے آج فیصلے ہونے والے ہیں. اے اللہ تو پکے نمازی کا میرے بارے میں آج فیصلہ فرما دینا. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی طلب والا, تڑپ والا, بے چین, اپنی بے چینی, اپنی طلب, اپنی مضطر اس کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ تو انتظار کرتا ہے, تو انتظار کرتا ہے. ایک پولیس والے کے سامنے کوئی پبلک غلطی کرتی ہے اور یوں ہاتھ رکھ دیتا ہے تو پولیس والا پانی پانی ہو جاتا ہے, اس کو چھوڑ دو, ایسے ہاتھ کر دیے. یہ ہاتھ انسان کے سامنے نہیں, مخلوق کے سامنے نہیں, بے بسوں بے کسوں کے سامنے نہیں, اس مالک اور خالق کے سامنے پیش کر دے. اللہ میں آ گیا, اللہ میں آ گیا, گناہوں کے بوجھ لے کر آیا, غلط زندگی لے کر آیا, تیرے پردے جس زندگی پر تھے وہ گناہ لے کر آیا. آج آیا ہوں فیصلے کا, میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. میرے اور آپ کے ہاتھ ابھی چہرے پر نہیں آئیں گے, چہرے پر نہیں پھریں گے, اس سے پہلے وہ یوں کہے گا لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. ہو سکتا ہے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو آج کی رات میں جو زندگی دی ہو, زندہ رکھا ہو, صحت دی ہو, تندرستی دی ہو, اللہ نے آپ کو اور مجھ کو اپنے گھر میں بلایا ہو. پردہ نشی میری دینی ماں اور بہنوں, اللہ نے آپ کو جو زندگی دی ہو, اللہ نے اپنی دھرتی زمین پر باقی رکھا ہو سکتا ہے اللہ کا میرے اور آپ کے حق میں بھلائی کا, خیر کا, عافیت کا, صلاح فلاح, کامیابی کا اور بخشنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے اللہ دینا چاہتے ہو. اگر محرومی ہے ہم نہ لیں, محرومی. اسی لیے تو اللہ نے یہاں بلایا ہے, اسی لیے تو اللہ نے یہ سنوایا ہے, اسی لیے تو اللہ نے اپنی بارگاہ کے اندر ہمارا ماتھا ٹیکوایا ہے. اگر ہم نہ لیں, نہ منائیں, اسے نہ سمجھائیں, اس کے سامنے منت سماجت نہ کریں, اپنی غلط زندگی کی معافی نہ مانگے تو بڑے محروم ہیں ہم, بڑے بدقسمت ہیں ہم. وہ چاہتا تو ہم سے پہلوں کو, جیسے اپنی قبروں میں میں نے کہا, میں نے عرض کیا, صلح دیا, مجھ کو اور آپ کو بھی صلح دیتا ہو. اور ہم یہ تمنا کرتے کاش کہ یہ شب برات اللہ کی زمین پر مسجد میں مجھے مل جاتی. ہمیں پتہ نہیں ہے, وہ تمنا کرتے ہوں گے, وہ امیدیں اور آرزویں کرتے ہوں گے, کاش کہ ہم بھی اس رات میں زندہ ہو کر ہوتے اور ہم بھی مسجدوں میں ہوتے. تمنا کرتے. قرآن کہہ رہا ہے, ہر جانے والا تمنا کرے گا کاش کہ میں واپس آ جاتا, ایک رات مجھے بھی مل جاتی. وہ رات آپ کو اور مجھے ملی ہے. ادھر سے ادھر ٹہلنے میں, گپ شپ کرنے میں, خاص طور پر پردہ نشی میری ماں اور بہنوں اور میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں, آج کی رات میں ویسے ساری زندگی خصوصاً ان راتوں میں جہاں اللہ کی رحمتیں, اللہ کی برکتیں, اللہ کا فضل, اللہ کا کرم زمین پر اترتا ہے, ان راتوں میں ہماری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو. ہماری زبان اس رات میں غیبت کے ساتھ فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, وہ جو کر رہا ہو اس کی قبر میں وہ سوئے گا, آپ کی قبر میں آپ سوئیں گے, میری قبر میں میں سوؤں گا. مجھے کیا واسطہ کون کیا کر رہا ہے, میں کیا کر رہا ہوں, مجھے میرے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے, میرے اللہ کے سامنے میری حاضری ہونے والی ہے, میں میرے اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا. مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. دوسروں کو دیکھتے دیکھتے زندگی کے 30, 40, 50 سال گزر گئے. اس کو دیکھا, اس کو دیکھا, اس کی زندگی دیکھی, اس کی زندگی دیکھی, میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو نہیں دیکھا. میں کہاں جا رہا ہوں, میری ڈگر کیا ہے, میرا حال کیا ہے, نمازوں کا کیا, میری تلاوت کا کیا. ارے میرے ہاتھ میں تو بھولے سے تسبیح بھی نہیں آئی. ہائے ہائے, بھولے سے میں نے تسبیح بھی ہاتھ میں نہیں لی. ایک ہفتہ گزر گیا, کیا ہوا, مجھ سے بڑا محروم تو کوئی نہیں ہے.
اگر بندہ یہ دیکھے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ غیبتوں سے، چغلی سے، کینہ کپٹ سے، بغض عداوت سے، حسد سے اور دل کے تمام امراض اور روحانی بیماری سے آدمی بچ جائے گا۔ کون کیا کر رہا ہے، اور یاد رکھنا کون کیسا ہے اللہ جانتا ہے، کون کیسا ہے اللہ جانتا ہے۔ کس شب برات میں کون سا آنسو، کون سے رونے کی ادا، کون سا سجدہ اللہ کو اس کا پیارا لگ گیا اور اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور میری اور آپ کی کشتی کہاں پھنس گئی بھور میں، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ میرے کون سے گناہ سے میرا اللہ ناراض ہو گیا، مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ گناہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اللہ کی پکڑ بڑی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ اللہ کا ہم نے کیا ہے، جیسے اللہ بڑے ہیں اللہ کی نافرمانی بھی بڑی ہے۔ گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، یہ تو شریعت نے بتایا صغیرہ کبیرہ، چھوٹا بڑا۔ جب گناہ ہو ہم سے تو ہماری نظر اللہ کی طرف ہو، اللہ تو بڑا ہے، تیرا گناہ بھی بہت بڑا میں نے کر لیا۔ اور اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ فرض نمازوں کے جنازے نکلے ہمارے، فرض نمازوں کے جنازے، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا اللہ کے یہاں جب تک اللہ معاف نہ کرے معافی کی کوئی شکل اور صورت نہیں ہے۔ لیکن کوئی معافی مانگنے والا بھی تو ہو، کوئی معافی مانگنے والا بھی تو ہو۔ فجر کی نماز چھٹ جانے کے بعد ہمیں افسوس بھی تو ہو، پچھتاوا ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو، میرے اللہ آج کی صبح بغیر سجدے کے میں بازار جا رہا ہوں، بغیر سجدے کے، بغیر سجدے کے، بغیر سجدے کے اللہ میں جا رہا ہوں، کیا ہوگا میرا؟ کیسی زندگی کے دن ایسے کٹے ہیں میرے اور آپ کے، اور اس کی ریکوری کتنی ہوئی ہماری؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کی مبارک راتوں میں نوافل سے بھی زیادہ قضائے عمری پڑھا کریں۔ کیا پڑھا کرے بھائی؟ قضائے عمری۔ یا اللہ میری زندگی کی بہت ساری عشاء چھٹی ہے، میں عشاء پڑھ رہا ہوں، فجر چھٹی ہے، بہت ساری چھٹی ہے، میں 2 فجر پڑھا ہوں، پھر قضا، پھر قضا، کرتے کرتے اللہ کو پیار آ جائے۔ اور ہو سکتا ہے ہماری پوری نہ ہو، لیکن ہمارا ارادہ پختہ تھا، پکا سچا تھا، اللہ ہمارے ارادے پر ساری نمازوں کی بھرپائی کر دے اللہ، اور ہمیں معاف کر دے۔ اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے، اسے کوئی نہیں پوچھے گا، وہ تو بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، خلاق کے عالم ہے وہ۔ اس لیے ادھر ادھر نہ دیکھیں، اپنی لائف دیکھیں، اپنی زندگی دیکھیں، اپنا حال دیکھیں۔ اب اس رات میں کیا کرنا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، شاید مولانا نے جمعہ میں عرض کیا ہو کہ ایک رات میں جب آپ دیکھا کہ بستر پر نہیں ہے، تلاش کرتے کرتے جب پہنچی تو جنت البقیع میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ جب احساس ہوا کہ کوئی آیا ہے، آپ متوجہ ہوئے ہیں، کہا عائشہ سانس پھول رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ ہے، کیا ہوا؟ تو کہ آقا جب بستر پر آپ کو میں نے نہیں پایا تو میں سوچنے لگی آپ کہاں چلے گئے اس آدھی رات میں۔ کہا عائشہ پتہ ہی ہے کون سی رات ہے؟ کہا یا رسول اللہ کون سی رات ہے؟ کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے، اور میں جنت البقیع میں، جوناگڑھ کے مسلمانوں، میرے آقا اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں جنت البقیع میں عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں فرما رہے ہیں، اے عائشہ میں امت کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے بقیع میں آ گیا ہوں۔ نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں، میرے آقا آپ کی میری مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ ہمارے نام کے پیچھے محمدی لگا ہے، ہمارے نام کے پیچھے محمدی لگا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے، کہ میرے غلام، میرے نام لیوا اللہ کی آگ میں، اللہ کی جہنم میں، اللہ کی دھکتے ہوئی انگارے میں جلے، میں کیسے برداشت کروں گا؟ بقیع میں رو رہے ہیں۔ پھر فرمایا عائشہ
آج اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کو جہنم سے چھٹکارا دے گا، اتنے انسانوں کو چھٹکارا دے گا جتنا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں نہیں. حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں بکریاں اس قبیلے میں تھی، ہزاروں، لیکن آپ نے فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریاں نہیں، بکریوں کے بالوں کے برابر، بکریوں کے بالوں. او ہو چھوٹے چھوٹے کتنے روئے ہوتے ہیں بکریوں کے اندر، باریک باریک، آدمی گننا چاہے گن نہیں سکتا. اتنے انسانوں کو اللہ آج شب برات 15ویں شعبان میں اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا دینے والا ہے. یہ جہنم سے برات، جہنم سے چھٹکارا، جہنم سے رہائی، جہنم سے آزاد ہونے کی درخواست کی رات ہے یہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کی رات میں دعا کر کے اگلی 16ویں رات میں پھر فجر میں سو جائیں، ایسا نہیں ہے. پکی سچی توبہ، پکا سچا ارادہ، عزم مصمم. ہاں عزم مصمم، پکا ارادہ جب بندہ کرتا ہے، اللہ جگانے کا انتظام اللہ کرتا ہے. جگانے کا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ. آج لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناسمجھی میں بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں. ناسمجھی میں اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ان کے بیٹے جو تھے ان کا نام تھا یزید. کیا نام تھا؟ اور یزید کا معرکہ، مقابلہ امام عالی مقام، نواسہ رسول، فاطمہ کے رخت جگر، علی ابن ابی طالب کے نور نظر، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میدان کربلا میں مقابلہ ہوا. یزید مقابلے میں تھا اور خاندان اہل بیت کے 72 افراد مقابلے میں تھے، آمنے سامنے تھے. مسئلہ اور معاملہ یزید کا تھا، اور چونکہ یزید امیر معاویہ کے بیٹے تھے، لیکن چونکہ امیر معاویہ تو دنیا سے چلے گئے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بیٹے کا کس سے کیا ہو رہا ہے. بہرحال اس کی وجہ سے لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ صحابی رسول ہیں. میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے گا وہ محمد رسول اللہ کو گالی دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو صحابی ہیں. بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تہجد میں سو گئے. کب سو گئے؟ تہجد میں. آنکھ نہیں کھلی. دوسرے دن اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رونے پر اور اس کے تڑپنے پر اور اللہ سے مانگنے پر کئی سو اور ہزاروں تہجد کا ثواب اللہ نے لکھ دیا. تو پھر دوسرے دن شیطان آیا. امیر معاویہ سے کہا اٹھو. تو کہا کون؟ تو کہ میں شیطان، لعین، ابلیس. تو کیوں؟ تو کہ جگانے آیا ہوں، اٹھانے آیا ہوں. کیوں آیا ہے؟ تو سلا دیتا ہے. فجر کی اذان سن کر لوگ سو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اذان سن کر سو جاتے ہیں. اذان سے پہلے ایک صاحب مجھے کہنے لگے، بہت سال پہلے کی بات ہے، اب تو ماشاءاللہ وہ فجر کی نماز کے ماشاءاللہ پابند بھی بنے ہیں. ہم ملاقات کے لیے گئے تو مجھے کہنے لگے مولانا کیا بتاؤں، پوری رات نیند نہیں آتی. جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو میں سو جاتا ہوں. میں واہ بڑا کمال کر دیا تو نے، بڑا کمال کر دیا. اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا وقت آیا اور تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. تو ایسا ہوتا ہے. تو کہا کہ آیا کیوں تو شیطان ہے، فجر میں سلا دیتا ہے، تو تہجد میں جگانے کے لیے کیسے آیا؟ تو کہا کہ امیر معاویہ کل میں نے ہی تجھے سلا دیا تھا، تھپیاں لگائی تھی تاکہ تم سوتے رہو، تہجد نہ پڑھو. لیکن تہجد میں آنکھ نہیں کھلی. اس کے بعد جو تم نے رونا دھونا شروع کیا اور اللہ کے سامنے گر گرانا شروع کیا تو اللہ نے ہزاروں تہجد کا ثواب دے دیا ہے. تو میں چاہتا ہوں 1000 نہ ملے، کم سے کم ایک تو آپ کو مل جائے. اس لیے جگانے اللہ انتظام کرے گا. آدمی پکا ارادہ کرے. اس لیے ایک تو ہم عزم کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ نمازیں ہماری نہیں چھوٹے گی. یہ اللہ کی طرف سے جو پکڑ ہے نا، اللہ کی طرف سے گرفت ہے، اللہ کی طرف سے امتحان کی گھڑیاں ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں. ایمان والوں نے اللہ کو منانا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کو سجدہ کرنا، اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رگڑنا بند کیا ہے. اللہ نے اپنی رسی کو مضبوط کیا ہے.
वउम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन सनस्तद्रिजुहुम मिन हैतु ला यालमून, कि ईमान वाले को मैं ढील देता हूं उसे पता नहीं है, मेरी पकड़ बहुत मजबूत है। उससे पहले पहले ये शब बारात है। एक काम तो ये करना है कि हमें इस रात को इबादत में गुजारना है। फिर आपने अल्लाह के सामने रोना धोना किया, आप कब्रिस्तान गए, इसका मसला भी मौलाना ने बता ही दिया होगा। हम कब्रिस्तान जरूर जाएं, लेकिन सिर्फ 15 शाबान को इसके लिए खास न करें, बहुत नुकसान हो गया। सिर्फ 15 शाबान में लोग जाते हैं, अपनी माँ को सिर्फ 15 शाबान में, अपने बाप और मोहब्बत भरी ममता को सिर्फ 15 शाबान में याद करके पूरा साल बहुत सारे ऐसे भी हैं, ईद का खुशी का दिन होता है, अपने घर वालों से खुशी खुशी मिलते हैं, अपनी माँ और अपने अब्बा की कब्र पर ईद के दिन भी नहीं जाते। क्यों? इसलिए कि उनके दिल और दिमाग में ये बात आ गई कि 15 शाबान मुर्दे की ईद का दिन है। कहते हैं ना वैसा, मुर्दों की ईद तो क्या शबे बारात 15 शाबान, तो क्या ईद में जाने की जरूरत नहीं है, हम तो चले गए थे 15 शाबान में। माँ इंतजार करती है, घर में ईद की खुशियां मना रहे हो, बाप अपनी कब्र में इंतजार करता है, कब आए, कब फातिहा पढ़े, कब इसाले सवाब करे, पर मेरी कब्र नूर से मुनव्वर हो जाए। तो एक काम आपको ये करना है, कब्रिस्तान जाएं, पाबंदी न हो, जाएं न जाएं, आगे पीछे कर लें, रात को इबादत में गुजारें। आइंदा कल का रोजा मुस्तहब है। क्या है भाई? सुन्नत नहीं है। अगर आपको सुन्नत पर अमल करना है, अगले साल अगर अल्लाह आपको जिंदगी दे तो सुन्नत पर अमल इस तरह करना, 13 का भी रखना, 14 का भी रखना और 15 का भी रख लेना, तो सुन्नत पर अमल हो जाएगा। मुस्तहब पर भी अमल और सुन्नत पर भी अमल। कोई रखे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आइंदा कल किसी ने रोजा न रखा और आपने चाय पीते देख लिया तो दिल में बुरा मत मानना, इसलिए कि इसने कोई बुरा काम नहीं किया। बात समझ में आ रही है? कोई बुरा काम उसने किया, अगर रखता तो अल्लाह के यहां सवाब पाता, नहीं रखा शरीयत ने उसको इजाजत दी है, मुस्तहब है ये अमल। और उसके साथ साथ इस रात के अंदर खूब अल्लाह के सामने आहोजारी करें, दुआ करें, कज़ाए उम्री पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। आज मौका है, जिन्होंने पिछले 27 रमजान में या 29 रमजान में जिन्होंने कुरान बंद कर दिए थे, आज की रात में उसके लिए चांस है, वो कुरान खोल ले, रमजान की तैयारी में कुरान खोल ले। अल्लाह रमजान आ रहा है, अभी से मैं सूरह फातिहा से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से कुरान शुरू कर रहा हूं, अल्लाह राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी पर्दानशी दीनी माँ और बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि अगर कुरान की तिलावत बंद पड़ी है, ठप कर दी है और उसका ताला लगा दिया है, एक मौका है, आज की रात कुरान की तिलावत शुरू कर दें, अलहम्द शरीफ, और उसके साथ 2-4 रुकू पढ़ के फिर रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह के सामने खूब खूब आहोजारी करें, तौबा इस्तिगफार करें। हम सब अल्लाह के यहाँ मोहताज बंदे हैं। कितने कितने लोग बीमार हैं, बहुत सारों ने अपने लिए, अपने मरीजीन के लिए कहा है अल्लाह उम्मत के तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। बहुत सारे हमारे और आपके साथ थे, आज अल्लाह के पास हैं, मनोमन मट्टी के नीचे हैं। कब्रिस्तान के अंदर बाहर बड़ी बड़ी लाइटें जल रही है, बड़ी बड़ी लाइटें जल रही है। हकीकत ये है कि उनकी अमल की वजह से उनके कब्र में क्या हो रहा है वो अल्लाह जानता है। अल्लाह से दुआ करें, ए अल्लाह, दुनिया वालों ने लाइटें जला दी है तो अपनी कुदरत से इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे, इनकी कब्रों में अल्लाह को लाइटें जला दे, अज़ाब कब्र से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा ले। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्द, अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनान अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना ज़लमना अनफुसना। अल्लाह गुनाह करके हमने अपनी जानों पर बहुत जुल्म किया है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना। अल्लाह अगर आपने माफ न किया और आपने रहम न किया, लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह हम नुकसान में पड़ जाएंगे,
ہم گھاٹے میں پڑ جائیں گے، اللہ تیرے عذاب کے مستحق بن جائیں گے، اللہ تیری پکڑ کا شکار ہو جائیں گے۔ اے اللہ اگر آپ نے پکڑ لیا کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ اے اللہ محبت کرنے والی اولاد بھی کہے گی ابا آپ جانو، آپ کا عمل جانے، آپ جانو، آپ کا عمل جانے۔ محبت کرنے والی بیٹی کہے گی ماں تو جانے، تیرا عمل جانے، میں کچھ نہیں کر سکتی، تو نے تیرے اللہ کی نافرمانی کی ہے، آج اللہ کی پکڑ کا شکار ہو چکی ہے۔ اے اللہ اس سے پہلے ہمیں معاف فرما دے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے، جانے انجانے گناہ کو معاف فرما، ارادے بغیر ارادے والے گناہ کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما، اندھیرے اجالوں کے گناہ کو معاف فرما، محفل اور اے اللہ مجلسوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تنہائیوں کے بہت گناہ ہوئے، تنہائیوں کے بہت گناہ ہیں، تنہائیوں کے بہت گناہ ہیں، راتوں میں دنیا سو گئی۔ اے اللہ اس موبائل کے فتنے نے ہمیں کیا کیا دکھا دیا، ہمیں کیا کیا دکھا دیا، ہمیں کیا کیا دکھا دیا۔ اللہ تیرے غضب اور تیرے غصے کو ہم نے دعوت دی، تیری پکڑ کو ہم نے دعوت دی، رات میں ساری دنیا سوئی۔ اے اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا، ہم نے آپ کو ناراض کیا۔ اے اللہ ہمارا آج کا جواب، ہمارا آج کا جواب موبائل کی دنیا میں مست ہو گیا۔ اللہ تیرے غضب کو اتارنے لگا۔ اللہ تو نے فرشتوں سے کہا، تو نے زمین سے کہا ابھی ٹھہر جا، ابھی ٹھہر جا، یہ تو جوان ہے، یہ تو میرے محمد کا نام لینے والا ہے۔ اے اللہ آپ نے بڑا ساتھ دیا، بڑی مہلت دی، بڑے پردے ڈالے، بڑے پردے ڈالے۔ اے ستار العیوب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، رات کی تنہائی والے گناہ سے پوری امت کی حفاظت فرما، تنہائی والے گناہ سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما، روحانی بھی بیمار ہیں، جسمانی بھی بیمار ہیں، لا علاج بیمار ہے، کینسر کے مریض ہیں، جوان بچے ہیں، جوان بچیاں ہیں۔ میرے اللہ تیرے فیصلے پر ہم راضی ہیں، ہمیں کوئی حرف شکایت نہیں ہے، ہمیں کوئی شکایت کا حق نہیں ہے، تیرا مال ہے، تو جو چاہے کرتا ہے، کر سکتا ہے، کر رہا ہے۔ اے اللہ لیکن ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت کمزور ہیں۔ اے اللہ کہیں ہمارا ایمان ڈگمگا نہ جائے، کہیں ہمارا ایمان ڈگمگا نہ جائے۔ اے اللہ کینسر کے وارڈ میں بہت سارے تیرے بندے بندیاں بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ انہیں شفائے کامل عطا فرما دے۔ آنے والے مبارک مہینے کی برکت سے اے اللہ اس مہینے سے پہلے شفا عطا فرما، اس مہینے سے پہلے شفا عطا فرما۔ اے اللہ ان کے پیچھے ان کے دادا دادی والد والدہ اے اللہ اپنے روزے اپنی تراویح سب لے کر اسپتالوں میں جا رہے ہیں، میرے اللہ ان کی تو مدد فرما دے، ان کی نصرت فرما دے، شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ کا فیصلہ فرما لے۔ اے اللہ بہت بڑا طبقہ معاشی تنگی کا شکار ہے، حلال پاکیزہ طیب برکت والی روزی دے دے۔ اے روزی کے رزاق، اے روزی کے رزاق، آپ تو زمین اور آسمان کے خزانے کے مالک ہیں۔ اے اللہ امت کو حلال پاکیزہ طیب برکت والی روزی عطا فرما، اے اللہ امت کو حلال پاکیزہ طیب برکت والی روزی عطا فرما۔ اللہ امت کے بچے اور بچیاں جوان ہو چکی ہے، رشتوں کے انتظار ہے، اے اللہ نیک صالح رشتے عطا کر دے، نیک صالح جوڑ عطا کر دے۔ اے اللہ ان کی نکاحوں میں برکتیں پیدا فرما دے، ان کی اولادوں میں برکتیں پیدا فرما دے، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، دین کے دائی شیدائی بنا دے۔ اے اللہ حافظ قرآن اور عالم بعمل بنا دے، حافظ قرآن اور عالم بعمل بنا دے، دنیا میں ہمارے لیے سہارا بنا دے، آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نافرمان بننے سے بچا لینا،
नाफरमान बनने से बचा लेना। ए अल्लाह हमारे ननियाल वाले, हमारे नदियाल वाले, हमारे ससुराल वाले, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे साथ एहसान करने वाले, अल्लाह हमारे वास और तकरीर में बयानों में आने वाले बहुत बड़े तबके, अल्लाह बहुत सारे अफराद आज मनोमन मट्टी में सो गए, मनोमन मट्टी में सो गए। हमारे बहुत से दोस्त आज भी हमारी नजरों में है। मेरे अल्लाह हम नाम नहीं लेते, हमारे दिल का हाल तू जानता है, हमारे दिल का हाल तू जानता है। अल्लाह जब हम आते थे हमारे पास बैठकर मोहब्बत और तसल्ली की बातें करते थे। ए अल्लाह आज इनकी कब्रों में इनके पास कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं। अल्लाह तू तो है, अल्लाह तू तो है, अल्लाह तू तो है। इनकी कब्रों को नूर से भर दे, इनकी कब्रों को कुशादा कर दे, जन्नत का बाग बना दे, इनकी नेकी को कबूल कर ले, इनके गुनाहों से दरगुजर कर ले। अल्लाह जिस तरह के भी दुनिया से हालात में गए हैं तू जानता है। अल्लाह तेरा फैसला हुआ, वो आ गए, वो आ गए। ए अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कर दे। आज की रात इनको मगफिरत का फरमान अता कर दे, मगफिरत का परवाना दे दे। अल्लाह इनकी कब्र बन जाएगी, इनकी आखिरत संवर जाएगी। अल्लाह इनकी रूह और इनकी जिंदगी खुशी में तब्दील हो जाएगी। अल्लाह तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह इनकी बिगड़ी बन जाएगी, अल्लाह इनकी बिगड़ी बन जाएगी, अल्लाह इनकी बिगड़ी बन जाएगी। अल्लाह हम में से जिनके वालिदैन में से दोनों आए जिंदा हो, अल्लाह सेहत इज्जत आफियत के सर बरकत अता फरमा। हमारे माँ बाप में से कोई एक दोनों आपके पास आ चुके हो, जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम अता फरमा। बड़ी रात में, बड़ी रात में, बड़े दिन में अच्छा अच्छा खाना बनाकर हमारी वालिदा इंतजार करती थी। अल्लाह हमें याद है, हमें याद है पिछले सालों में जब हम सफर में होते थे, फोन से अल्लाह वही कहती थी बेटा क्या खाया है। अल्लाह आज हम में से बहुत सारों की वालिदा, बहुत सारों के वालिद आज आपके पास आ चुके हैं। ए अल्लाह आज तो बारात की रात है, आज तो छुटकारे की रात है, आज तो रिहाई की रात है, आज तो आजादी की रात है। ए जहन्नम से छुटकारा देने वाले हमारे माँ बाप को जहन्नम से छुटकारा दे देना, रिहाई दे देना, आजाद कर देना, आजाद कर देना। ए अल्लाह हमारी गलत जिंदगी को माफ कर दे, सही जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। पंज वक्ता एहतिमाम से नमाज का पाबंद बना दे, नमाजों का एहतिमाम नसीब फरमा दे। मुसलमान की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, मुल्क में रहने वाले तमाम इंसानियत की हिफाजत फरमा, हमारी मसाजिद मकातिब खानकाहों की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह दावत के अजीम काम और काम के मराकिज की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस्लामी जमात और जमीयतों की हिफाजत फरमा। अल्लाह दीन के नाम पर जितने भी काम हो रहे हैं और इन काम का होना आपको पसंद है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा, सबको तरक्की अता फरमा। अल्लाह हमें पता नहीं है आपसे क्या मांगना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है बगैर मांगे आज तक आप ही ने दिया है। आज जो मांगना चाहिए न मांग सके हो, अल्लाह अपने फजल से अता फरमा। जिन बुराइयों से, फितनों से, बला आफात मुसीबत से पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह न मांगी हो, अल्लाह अपने फजल से पनाह नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सालक मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सादका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तान व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह आज की मुबारक रात में और शबे कद्र की रातों में, सारी मुबारक रातों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने आपसे रो रो कर जो मांगा, अल्लाह हम भी भीख मांगते हैं, वो सारी खैर हमें अता कर देना और उन तमाम शुरूर और फितन से बचा लेना जिससे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, हमारी हिफाजत कर देना। हाजिरीन मजलिस में और पर्दा नशीदीनी माए और बहनें सुन रही है, अल्लाह इनके दिल का हाल तू जानता है, दिल के राज तू जानता है, दिल के भेद अल्लाह तू जानता है। इनकी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा दे, हमारी दुआओं को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में कबूल फरमा ले। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि मुबारक व सल्लिम।
اللہ جتنے مظلوم مسلمان بے قصور مسلمان جیل خانوں میں سلاخوں کے پیچھے ہیں اللہ ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.